بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر امان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جوا مافیا کی نسبت آج ہمارا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو پرانی انارکلی کی داستان سنائی. اب پرانی انارکلی سے مجھے تھانہ فیصل ٹاؤن تعینات کر دیا گیا. یہ کہانی بڑی دلچسپ ہونے جا رہی ہے. اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. یہ وہ روایتی گفتگو ہے جو کرنی بہت ضروری ہو چکی ہے کیونکہ رش بہت لگ گیا. اچھا جی، اب میری تعیناتی ہو جاتی ہے ایس ایچ او فیصل ٹاؤن. فیصل ٹاؤن جہاں کرائم کا گڑھ ہے، وہاں پہ اسٹریٹ کرائم بدرجہ اتم پایا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ فیصل ٹاؤن میں جوا مافیا کا بہت بڑا گینگ، جوا مافیا کا بہت بڑا گڑھ جو ہے وہ موجود تھا. اور میں چونکہ جوا مافیا پہ کام شروع کر چکا تھا اور اب مجھے اس کام کو جاری رکھنا تھا، تو فیصل ٹاؤن میں کیا ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. میرا فرسٹ ڈے ہے جی فیصل ٹاؤن، اور میں فیصل ٹاؤن رپورٹ کرتا ہوں. رپورٹ کرتے ہی میں اپنے سینئر آفیسر ایس پی مال ٹاؤن کو سلام عرض کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں. اور اب اس سے آگے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے کہ میں اپنے دفتر پہنچتا ہوں اور میری ٹیبل پہ ایک اچھی خاصی بڑی ہیوی قسم کی ڈرائی فروٹ کی ٹوکری پڑی ہوئی. اس پہ نہ کوئی نام درج ہے، نہ کوئی موبائل نمبر لکھا ہوا ہے، اور نہ ہی میرا آرڈلی بتانے لائق ہے کہ یہ کہاں سے آئی، کون لے کے آیا. میں نے باہر کیف محرر تھانہ کو بلوایا، اس سے پوچھا کہ بھائی یہ جو ڈرائی فروٹ ہے، اور بڑا قیمتی ڈرائی فروٹ، مطلب جو ایک عام انسان کی دسترس سے ذرا دور ہی ہوتا ہے، اور میری تو دسترس سے بہت دور تھا. باہر کیف میرے محرر نے مجھے بتایا کہ جی ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کوئی نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی کہ بس یہ ایس ایچ او صاحب تشریف لائیں تو یہ انہیں بتا دیجیے گا کہ یہ آپ کا ویلکم گفٹ ہے. اب کوئی شخص کسی کو جانتا نہ ہو، وہ آپ کا دوست نہ ہو، اور کوئی انجان بندہ ایس ایچ او کو ویلکم گفٹ کیوں دے گا؟ بہت پتہ کیا جی، رائٹ لیفٹ ادھر ادھر سے معلومات حاصل کی. جو سابقہ ایس ایچ او صاحب تھے ان سے بھی پوچھا کہ بھائی یہ ڈرائی فروٹ جو ہے یہ کہاں سے آ گیا اور اس ڈرائی فروٹ کی کیا کہانی ہے. باہر کے اب جو سابقہ ایس ایچ او صاحب تھے انہوں نے بھی مجھے نہیں بتایا کہ ڈرائی فروٹ کی کوئی کہانی ہے. جو کہانی بعد میں جا کے کھلتی ہے کہ وہ ڈرائی فروٹ کی کیا کہانی ہے. باہر کے ڈرائی فروٹ آ گیا. اب مال مفت دل بے رحم، پورے تھانے نے وہ ڈرائی فروٹ خوب اڑایا. ہم نے بھی اس میں سے کاجو اور بادام کا شرف حاصل کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مال غنیمت جو ہے اس پہ شرف حاصل کر لینا چاہیے جب اس کے ساتھ کوئی کرائم وابستہ نہ ہو. اینی ہاؤ جی، کچھ دن گزر گئے تو مجھے ایک فون کال ریسیو ہوئی. اب وہ فون کال جو تھی وہ ایک انفارمر کی تھی جو بطور ایس ایچ او فیصل ٹاؤن میری زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے. ان انفارمر کا مجھے فون آتا ہے کہ جی آپ کے ایریا میں بکی مافیا کا گڑھ ہے، اور جو گورمے بیکرز ہے مین فیصل ٹاؤن روڈ پہ، اس کی جو بیک سائڈ پہ آبادی ہے، اس آبادی میں کوئی 8 کے قریب گھر ہیں جو ایڈجسٹنٹ ہیں، اور ان گھروں میں ایک صاحب جن کا کچھ ہندوانہ سا نام ہے وہ جوا کرواتے ہیں. بکی جوا جو گھوڑا ریس اور کرکٹ وغیرہ کا جو جوا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ ہی کے ایریا میں مولانا شوکت علی روڈ پہ پیکو روڈ کے قریب قریب بھی ایک بکی مافیا جو ہے اس کے ممبر کا جوا ہوتا ہے. تیسری چیز جو انہوں نے مجھے بتائی وہ یہ بتائی کہ جی آپ کا جو ماڈل ٹاؤن کا ایریا آپ کے ساتھ لگتا ہے کے بلاک، تو کے بلاک کی جو مین روڈ ہے اس پہ پیس کی بیک سائڈ پہ ایک جوا ہوتا ہے. اب یہ 3 جوئے جو انہوں نے مجھے بتا دیے یہ بڑی تفصیل میں بتائے. میں نے کہا جی اس پہ مجھے پھر اب ورکنگ کرنی ہے، اور انہوں نے کہا جی ورکنگ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو
بڑا زبردست قسم کا ٹپ دیں گے اور آپ نے یہ جوا پکڑنا ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ جناب آپ کون ہیں؟ خدائی خدمتگار۔ انہوں نے کہا جی میں خدائی خدمتگار ہوں، میرا جوئے سے بڑی نفرت ہے اور میں جوئے پہ بڑا جو ہے نا وہ سخت ایکشن جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں، اور اس نے میرے 4-5 انتہائی سینئر آفیسرز کے نام لیے کہ جی میں ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں، لیکن میں اولین سطح پہ ہی سمجھ گیا کہ یہ جو مجھے انفارمیشن دے رہا ہے یہ بھی کوئی جوا مافیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اینی ویز جی کام کا آغاز ہوا۔ فرسٹ ٹپ جو تھی وہ مجھے ملی فیصل ٹاؤن کے ایریا کی، اور میں نے اس کا ریڈ پلان کیا۔ اب اسے آپ میری نالائکی سمجھ لیں یا میری حکمت عملی سمجھ لیں کہ میں نے جب بھی کوئی کرائم پہ کام کیا ہے تو وہ میں نے کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کیا، میں نے کبھی اپنی ٹیم سے بھی ڈسکس نہیں کیا، اور میں نے کبھی کرائم پہ کام کرتے ہوئے اپنی حکمت عملی اپنے سینئر آفیسر سے بھی ڈسکس نہیں کی۔ لہٰذا اسی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس پہ کام شروع کیا، اور بتائے گئے جو تھے ٹپس اس کے مطابق اس پہ ورکنگ کی، تو وہ ایک مقام مجھے مل گیا۔ اس کی میں نے جب ریکی کی تو دیکھا کہ اس پوری اسٹریٹ میں سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مین گیٹ پہ بھی کیمراز لگے ہوئے ہیں، دیواریں کافی اونچی ہیں، اور معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی بلا ہے۔ میں نے اس کے باوجود اپنے سینئر آفیسر کو نہیں بتایا جو میرے امیجیٹ باس تھے کہ میں کیا کرنے چاہ رہا ہوں۔ ہاں البتہ ایک کام میں نے کیا جو میں سمجھتا تھا کہ انتہائی ضروری تھا، کیونکہ جب آپ نے مگر مچھ کے ساتھ بیر لینا ہو تو تیاری پھر ویسی ہی ہونی چاہیے۔ ریڈ پلان ہو گیا جی، اللہ غریق رحمت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سائی صاحب ہوا کرتے تھے سٹی 42 کی روح رواں۔ سائی صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے کہا جی سائی صاحب کام وڈا ہے تے مینوں تہاڈی لائیو کوریج چاہیے۔ سائی صاحب نے ایک معروف جرنلسٹ ہیں زین العابدین، ان کی ڈیوٹی لگائی، اور زین العابدین ایک خاص مقام پہ میرے ساتھ انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا، اور وہ اپنی مشینری وغیرہ لے کے، کیمراز لے کے، پوری ٹیم لے کے ایک خاص پوائنٹ پہ پہنچ گئے۔ میں نے اپنی طے شدہ حکمت عملی کے مطابق ریڈ جیسے پلان کیا تھا، آنن فانن along with the سٹی 42 ٹیم وہاں پہ ریڈ کھڑکا دیا۔ اب اس سے آگے یہ سارا ریڈ جو ہے یہ لائیو کور ہو رہا ہے، اور ہم اس ریڈ میں 100% کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ جو 100% کامیابی ہے اس کی تھڑ تھلیاں مچ جاتی ہیں۔ وہ تھڑ تھلیاں ایسی مچتی ہیں کہ سب سے پہلا فون مجھے میرے امیجیٹ باس کا آتا ہے، او بابر کے کر چھڑی؟ میں کہا سر کے کر چھڑیا؟ انہوں نے کہا کیا کیتا ہی؟ میں کہا جناب جوا پھڑیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تو میں نہیں دسیا؟ میں کہا جناب بس وہ میں نہیں دسیا تے کے کیتا ہی؟ میں کہا جناب میں پرچہ بھی دے دیتا ہے۔ وہ پرچہ بھی دے دیتا ہی؟ میں کہا جی سر پرچہ بھی دیتے ہی، کام تے بھڑا ہو گیا، چل کوئی نہیں خیر۔ اینی ویز کچھ ہی لمحوں میں، مختصر سے وقت میں وائرلیس پہ ٹلیاں کھڑک جاتی ہیں، اور مجھے میرے شہنشاہ افسر کا فون آتا ہے، چودھری شفیق گجر صاحب کا۔ بابر کام تو وڈا سارا کرتا ہے پر پتر کوئی نہیں، حوصلے نہ۔ اس ریڈ پہ جو سب سے پہلا کام کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک برتھ ڈے پارٹی تھی، اور اس برتھ ڈے پارٹی پہ ایس ایچ او صاحب نے ریڈ کیا ہے اور ایس ایچ او صاحب کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ چودھری صاحب بڑے دبنگ بڑے دلیر افسر تھے، انہوں نے پیراں تے پورا پار پایا۔ اسی سسپینڈ تا کوئی نہ ہوئے، لیکن ودن 2-3 آورز انکوائری بیٹھ گئی، اور اس انکوائری میں ہمیں بلوا لیا گیا۔ میں پہنچا سب سے پہلے چوہدری صاحب کے پاس۔ چوہدری صاحب نے کہا کہ یار کوئی نہیں، تو کام ٹھیک کیتا ہے، کام وڈا کر بیٹھا ہے، لیکن اتوں کر کے بلاواں پی گئی نے، تے بلاواں کہندیاں نے کہ جی اینو بدل دیو، تے اینو سسپینڈ بھی کر دیو، تے ایدا بیڑا غرق بھی کر دیو۔ تے پر کوئی نہیں، اسی ایڈے ماڑے کوئی نہیں ہے، ساڈے ہاتھ پیر بھی ٹھیک نے، تے تو تکڑے ہو کے پتر ٹیم بنائی ہے، ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے، اس نو تو فیس کرنا ہے۔ بارکیف جی انہوں نے انکوائری کمیٹی کے سامنے کافی تگ و دو کی، اور اس تگ و دو میں
میں شاید بری طرح سے ناکام ہو جاتا. میں نے این انکوائری کے بیچوں بیچ سائی صاحب کو فون کیا. میں نے کہا سائی صاحب جس لیے یہ لائیو کوریج کی تھی اس کا وقت آن پہنچا ہے, لہذا تیاری پھڑ لو. سائی صاحب تو آنن فانن زین العابدین کے ساتھ دفتر پہنچ گئے جہاں پہ انکوائری ہو رہی تھی, اور سٹی 42 نے شاندار طریقے سے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ شروع کر دی. قیامت صغرا برپا ہو گئی. یہ کی ہوا چوئی صاحب نے مجھے بلایا, وہ کی کیتا ہی. میں کہ سر جی جے ہاتھیاں نال یاری لانی ہوئے تے بوئے اچے رکھنے پیندے نے. مجھے انہوں نے شاباش دی, انہوں نے کہا ویری گڈ, ویل ڈن, تکڑا ہو جا پتر, انہوں نے آپ گج وج کے آواں گے. باہر کے قصہ مختصر, اللہ کے فضل و کرم سے میں اس انکوائری میں سرخرو ہوا, اور اب وہ وقت آ گیا کہ کہا گیا کہ جناب ان ایس ایچ او صاحب کو اس سے بہترین پوسٹنگ دے دی جائے, ان کو شاندار پوسٹنگ دے دی جائے, اور یہ اس شاندار پوسٹنگ پہ چلے جائیں, لیکن ان کو فوری طور پہ فیصل ٹاؤن سے ٹرانسفر کر دیا جائے. میں نے فیصل ٹاؤن سے کیوں ٹرانسفر ہونا تھا, میں فیصل ٹاؤن سے ٹرانسفر نہیں ہوا. اور اب یہ جو جوا کہانی ہے یہ اور خوبصورت رنگ لینے جا رہی ہے. اس میں اور میں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے, کتنے جوئے اور پکڑے, اور یہ جوؤں کی جو ایک چین تھی یہ کہاں تک گئی, اس میں کہاں کہاں جلوس نکلے, اور کنے کنے وڈے کلب روڈاں تھے میریاں پیشیاں ہوئیاں. تو یہ آج کا ویلاگ یہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ آگے بڑی دلچسپ کہانی ہونے جا رہی ہے. آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.